کو پتہ ہے پاکستان میں کتنا کام ہوتا ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ نوکر ہیں گھر میں تو بہت وہ کام کر لیں گے. دے آر ورکنگ سو ہارڈ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ان کو اس دنیا میں بھی اجر دے اور آخرت میں بھی اس کا اجر دے. اور اگلی کلاس کا ہائی تھوڑے سے اور آیات زیادہ کر دینا. آنیسٹلی اتنی دفعہ مجھے آپ لوگوں کے میسج ملتے ہیں، لیکن پھر میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں، ہماری کلاس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، کچھ چھوٹے بچوں والے بھی ہیں. ہر ایک کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سبق نہیں یاد کر سکتے. تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سب کے ساتھ چلتے ہیں. تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں. ان کو جب سمجھ آتی ہے قرآن ان کی زندگی میں کھلتا ہے تو ان کی زندگیاں ایک اور لیول پہ چلی جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 125 میں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے نا، جن کے دل ہی بیمار ہیں، فَزَادَتْهُ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو زیادہ کر دیا کس نے؟ اس قرآن نے، ان آیات نے. وہ کہا نا فصورت نازل ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو محفل میں بیٹھے ہوئے قرآن ہی سن رہے تھے نا، تو ایسے جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کے رجس، ان کا جو گندگی ہے نا، اس میں ان کی گندگی میں اور اضافہ ہو گیا. اب ہم سوچیں ہیں قرآن کیسے گندگی میں اضافہ کر گیا کہ میں کچھ ایسے کر سکوں گی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی بس بیٹھے بیٹھے ذہن میں آتا ہے. تو اسی طرح سے آپ لوگ بس ارادے کر کے نا نکلیں. عمل جیسے کرنے کا ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس یہ پوچھنا کہ میری وسعت کتنی تھی. کم از کم میری گھر کی میں وسعت تھی، میری محلے میں وسعت تھی، میری خاندان میں وسعت تھی. میں بہت زیادہ نہیں کر سکی تو کم از کم میں یہ کروں. تو اسی طرح سے اگر ایک بندہ 1,00,000 لوگوں کو اپروچ کرے تو دوسرا اگر اپنے 2 بچوں کو اپروچ کر لیتا ہے نا تو یہ ایک ہی برابر ہو جاتا ہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ میری وسعت کتنی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے مطابق پوچھنے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں اجر دے اس دنیا میں بھی، اور جو ان کے انڈر ٹیچرز ہیں ڈیفینیٹلی جو نئی ٹیچرز ابھی ہائر ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. آمین ثم آمین. تو انشاءاللہ جیسے ہی یہ کلاس ختم ہوگی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ انڈیا کا لنک شیئر کر دوں گی. اور میں نے اس دفعہ بہت ایوائڈ کیا تھا لنک شیئر کرنے کے لیے، کیونکہ لاسٹ ٹائم مجھے اتنا بیڈ ایکسپیرینس ہوا تھا کہ وہ لنک میں کیونکہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو پھر ایسے لوگ بیچ میں آ کے وہ پھر ان کو کالز کر رہے تھے کہ آپ ہم سے پڑھیں، آپ ہم بھی اسی گروپ کے ساتھ آپ ہمیں فیس بھیج دیں. پھر وہ بچیاں بیچاری اٹ واز کنفیوژن. تو اس دفعہ کوئی ایسی کنفیوژن نہیں ہوئی ہے، کیونکہ نمبر تھا، کال کرنا تھا، تو کسی کو موقع نہیں ملا دھوکہ دینے کا کسی کو. اور میں حیران یہی ہوتی تھی کہ اس کام میں بھی دھوکہ ہوتا ہے کیا؟ اس کام میں بھی مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں، کیونکہ پڑھانا چاہتے ہیں تو پڑھے ہیں تو پڑھانا چاہتے ہیں، پھر بھی ایسے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ بلکہ میں نے اپنی لاسٹ میں نے جب آپ کو وہ اناؤنس کیا تھا نا کلاس کا، تو اس کے نیچے میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں یا شاید صاحبہ، آئی ڈونٹ نو مطلب کون ہے، انہوں نے باقاعدہ میرے نام کے ساتھ آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، اور وہ اسی طرح سے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ عائشہ خالد آفیشیل کے نام سے. اینڈ آئی واز کہ یہ کون ہے؟ تو پھر میں نے ان کو بلاک کیا اپنے چینل سے کہ کیسے آپ ایسے کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا ہے دنیا میں ایسی چیزیں، ہم پھر لرن کرتے ہیں نا اسی طرح سے کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے. کام تو اللہ کا ہے نا، ہم تو بیچارے معصوم سے لگے ہوئے اپنی اپنی طرح کی کام کرنے. تو اچھا جی، چلے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں حدیث سے. سب سے پہلے تو بہت پیاری حدیث ہے، کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے اس کو قبول کر لے. اور یہ بڑی چاہت ہوتی ہے، بڑی حاجت کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہم پڑھتے ہیں، آپ کبھی سوچیں کہ اتنا پیار آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں ہم لوگ سوچیں کہ ہائے اب میں نے کیا کرنا ہے. کہ ایون اگر گھر میں پریشانی ہے تو یہ پڑھ لو، اگر بچے نافرمان ہو رہے ہیں تو یہ دعا پڑھ لو، اگر کوئی بھی دعا مانگ رہے ہو قبول نہیں ہو رہی تو پھر یہ کر لو، اگر پہاڑ جتنا بھی آپ کے اوپر قرضہ ہے تو یہ پڑھ لو تو ختم ہو جائے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا وہ دل کی شفا کے لیے بھی ہے، کیونکہ جب ایسے غم دور ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں تو دل بھی سکون میں آتا ہے. ہر چیز کا علاج اس کے اندر ہے، بس یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں قرآن اور حدیث کو کھول دے. تو یہ بھی جو آج کی حدیث ہے یہ مسلم کی حدیث ہے 2733 کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا، اس کی پیٹھ پیچھے
تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے سرحانے مقرر کر دیتے ہیں جو اس دعا پر آمین کہتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس نے مانگا اس کی مثل اس کے ساتھ بھی ہو۔ اللہ اکبر، وہ فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے کہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے تو وہی دعا اس کے لیے بھی قبول ہو جائے۔ تو آپ کو کبھی ایسا لگے نا کہ کوئی دعا مانگنی ہے تو آپ پہلے کسی کے لیے دعا مانگے، ہمیشہ کسی کے لیے دعا مانگے، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ یہ دعا جب تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگو گے تو تمہارے لیے بھی اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول وہ دعا کر لیں گے۔ تو دیکھیے، ہم اکثر ہوتے ہیں نا، لوگوں کو کہتے ہیں آپ السلام علیکم جی میرے لیے دعا کرنا، میں اب کسی کو یاد رہے نہ یاد رہے، ہمیں ایک عادت سی ہو جاتی ہے، یاد رہے تو بڑا اچھی بات ہے، لیکن یوزلی یہ ہوتا ہے کہ بس ہم کیا ہی دیتے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں اگر ہمارا عمل ایسا ہونا، ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوتی ہے، بندہ نہیں بھولتا، یوزلی بہت ہی کوئی بد خصلت ہوتا ہے جو بھول جاتا ہے، لیکن اگر انسان جو ہوتا ہے نا جس کے ساتھ نیکی کی ہوتی ہے وہ نہیں بھولتا، پھر آپ کو کہنا بھی نہیں پڑتا، پھر اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ کتنا ریورس سسٹم ہے نا، کہ وہ اگر ہمارے لیے دعا، فار ایگزامپل ہم کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، وہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، رائٹ، فرشتہ اس دعا پہ آمین کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے میرے پیٹھ پیچھے دعا کی، تو وہ اس کی دعا مجھے لگ گئی، پھر کیونکہ اس نے میرے لیے دعا کی تو اس کے لیے جو اس کے دل میں چیز تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی پوری کر دی۔ تو کتنی پیاری بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور کیونکہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث تھی کہ 3099 کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کبھی اپنے لیے بد دعا نہ کیا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ ہی اپنے مال کے لیے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ غصے میں آ کے بندہ ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں کہنی چاہیے، کہ نہ اپنے لیے، نہ اپنی مال کے لیے اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے۔ اور وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی طرف سے اس گھڑی کو پالو جس میں اس نے سے جو بھی مانگا جاتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سارا وقت سنتے ہیں، لیکن کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں، کچھ واقعات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جس میں اگر دعا مانگی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا اللہ کی محفل ہے، جیسے آج ہم لوگ سارے جمع ہو کے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کبھی ایسی لفظ منہ سے نہ نکالیں، یو نیور نو کہ کس وقت قبولیت کی گھڑی ہو اور پھر بعد میں بندے کو پچھتانا پڑے۔ تو یہ دو احادیث تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، اور اب ہم آتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 124۔ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ لاسٹ ٹائم ہم جو آیا کر رہے تھے اس کے آخر میں ان اللہ مع المتقین جب ہم نے پڑھا تھا، تو کیونکہ آخر تھا تو پھر اس کی میں نے اتنی تفسیر نہیں کی تھی، میں نے سوچا کہ اس کا حق ادا نہیں ہوا، تو یہاں سے ہی ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم نے پہلے کتنی دفعہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ ان اللہ مع الصابرین، اور یہاں پہ کیا ہے ان اللہ مع المتقین۔ تو اتنی خوشی ہوتی تھی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اچھا جب مجھ پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے نا تو مجھے صبر کرنا ہے، کیونکہ اتنا بڑا اجر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو صبر کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہہ رہے کہ ان اللہ مع المتقین، تو متقین کون لوگ ہیں؟ کیونکہ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ آپ دیکھیں قرآن کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، اور اس میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے۔ اب میں اور آپ یہ سوچیں کہ کیونکہ اس کے علاوہ تو چلو پھر ہدایت ہی نہیں، ہاں علم لینا ہے بڑا مل جائے گا، اگر اس کے نوٹس بنانے کے لیے لینا ہے تو وہ بھی مل جائے گا، ٹیسٹ لینے کے لیے ملنا ہے وہ بھی مل جائے گا، لیکن ہدایت اس میں سے صرف اس کو ملے گی جو متقی ہے۔ تو متقی کون ہوتے ہیں؟ رائٹ، ہمیں یہ جاننے کے شوق ہوتا ہے نا کہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم متقیوں کے لیول پہ آ جائیں۔ تو آپ یاد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ متقی کون ہوتے ہیں، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اور رجا اور امید کی حالت میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ جو انہوں نے گائیڈنس ہمیں دیا نا اس پہ عمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بچ جاتے ہیں۔
متقی جو تقوی والے ہوتے ہیں نا، وہ اس کا تقوی کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اب ہم نے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ شیئر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈر جاؤ، بچ جاؤ ان چیزوں سے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کی چیزیں ان سے بچ جاؤ، اور جو حلال ہے اس کی طرف چلے جاؤ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ دیکھو مرتے دم تک تم اس حالت میں تمہیں موت آئے کہ تم اللہ کی سبمیشن کرتے ہی رہنا۔ تو متقی جو ہوتے ہیں نا، یہ دل کی حالت ہوتی ہے۔ تقوی جو ہوتا ہے نا، تقوی وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ دل کے اندر جب ہوتا ہے، آپ سوچیں ایک بیج ہے، ہم نے اگر وہ بویا اور وہ اس کے بعد اس میں چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے نا، آپ نے کبھی اگر گارڈننگ کی ہے تو آپ کو پتا ہوگا، اتنی خوشی ہوتی ہے وہ پہلی کمپل دیکھ کے کہ بیج نکلنا شروع ہو رہا ہے جیسے، اور پھر وہ بنتے دیکھتے 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 اتنا خوبصورت پودا آ جاتا ہے، کسی پہ پھل آتے ہیں، کسی پہ پھول آتے ہیں، جس طرح کبھی ہم نے پودا لگایا ہوتا ہے نا اسی طرح کا پھر نظر آتا ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تقوی بالکل ایسے ہے، آپ دل کے اندر اگر بیج بوتے ہیں نا تقوی کا، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق جو انہوں نے گائیڈ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا، تو وہ ہمارے جوارے کہتے ہیں کہ ہمارے اعضاء سارے، ہمارا چہرہ، ہمارا ہاتھ، ہمارا پورا جسم، اس پہ وہ ظاہر ہوتے ہیں، مینس کہ ہمارا عمل ایسا ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ اب مطلب ایک تو ہوتا ہے نا ایمان، ایک ہوتا ہے قانونی ایمان، آپ سمجھ لیں کہ ہم نے کوئی بھی ہندو ہے، کافر ہے، مشرک ہے کوئی بھی، اور اس نے کلمہ پڑھا اشہد لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد پورا کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا، تو ہم سارے اس کو مسلمان کہیں گے، رائٹ؟ اور پھر اس کے بعد تقاضے شروع ہوتے ہیں۔ اگر صرف یہ جو تھا نا یا ایھا الذین آمنوا آمنو والی بات، یہ وہی والی بات ہے کہ ابھی وہ اس نے کلمہ ہی پڑھا ہے، اور جیسے کلمہ پڑھا تو پھر اگلا تقاضا شروع ہو گیا۔ ابھی تو کلمہ پڑھے کچھ گھنٹے ہوتے ہیں تو اذان کی آواز آ جاتی ہے، اور سب سے بڑی سبمیشن کرنا شروع ہو جاتا ہے بندہ کہ یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر۔ اور یہ نماز جو ہوتی ہے نا، یہ ہمارا ایک جو کہتے ہیں نا جیسے گاڑی میں گیس بھرنا، یہ بالکل ویسا ہوتا ہے کہ گیس ہم اپنے اندر بھرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریلیشن بنتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بات چیت کرنے کا انداز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ از لسننگ می، اور جیسے وہ گیس بھرتی ہے تو پھر کیا ہے کہ بیٹھنا تو نہیں ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا وہ نکلو کرنے کے لیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یاد رکھا کرے اس بات کو۔ تو جب تقوی آئے گا نا تو پھر یہ سارا کچھ ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اور پھر ایک بہت پیاری بات میں جو تقوی کرتے ہیں نا ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ تقوی والوں کو انعامات کیا ملتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سورۃ طلاق کی آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ سے ڈر کے رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، اس لالچ میں ہوتا ہے کہ میں کوئی نیکی چھوڑوں نہ، مجھ سے جو میری وسعت ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر لوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ، مینس کہ کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی مشکل ہے، پریشان نہیں ہو، اللہ کا وعدہ ہے تم متقی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ راستہ نکال دیں گے، ہر پریشانی سے نکالنے کا راستہ بنا دیں گے۔ اس کے علاوہ کیا دیں گے کہ وَيَرْزُقُهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق دیں گے تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، تقوی اختیار کر لو، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جس نے اللہ پر توکل کیا، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کو کچھ اور نہیں چاہیے ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہر کام آسان کر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اتنی بڑی بات ہے کہ ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں متقیوں کی لسٹ میں شامل کر دے۔ ہم پوری کو پتہ ہوتا ہے تو پھر ہی ہم عمل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں نا، اور پھر جب عمل کرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھا یہ عمل تو متقیوں والا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا،
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں وہ لیول عطا کر دیں گے کہ پہلے ایک سیڑھی پہ جیسے چڑھتے ہیں پھر دوسری تیسری اس طرح سے چڑھتا جاتا ہے، اور پھر وہ اس لذت کے اندر آ جاتا ہے کہ بس اس کو وہی نظر آتا ہے کہ میرا ہر کام میرے اللہ کی خوشی کے لیے، میرا ہر غم جو اللہ نے مجھے دیا نا اس کے لیے بھی سمینا واتانا کہ اللہ تو جیسے جس حال میں تو رکھے میں اس حال میں خوش ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 124 میں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، کہ یہ اب منافقین کے بارے میں ہے کہ دیکھیں منافقین کون ہے؟ جو مسلمان تھے نا، کہ جب سورت نازل ہو رہی ہے تو آخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کین یو امیجن، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم تو ترستے ہیں نا کہ خواب میں یا اللہ تھوڑا سا بس رسول اللہ کی کوئی ایک چھوٹی سی جھلک ایسے ہو رہا ہوتا ہے۔ اب سوچو یہ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کی کیا حالت ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلمہ گو ہیں، یہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت تو نہیں پتہ چل رہا تھا نا، لیکن جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصلتیں بیان کر دی کہ دیکھو اگر ایسی چیزیں کسی میں دیکھتے ہو نا تو وہ منافق ہے، وہ پکا منافق ہے، اس سے دور رہنا، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اس کا جو عمل ہوتا ہے نا اس کے دوست کے عمل کی طرح کا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بتایا کہ دیکھو بی کیئرفل، اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو تو ان سے تم نے فاصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، کہ جب کبھی نازل ہوتی ہے کوئی سورت، ہوتی تھی اس وقت، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے کوئی ہے مَن يَقُولُ، جو کہتا ہے أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کہ اس سے تو کیا تمہارا اس سے ایمان، مطلب طنز کی طرح نہیں، جیسے کہتے کہ کون ہے اس تم میں سے جس کا اس آیت سن کے یا یہ حکم سن کے اس کا ایمان زیادہ ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُ ایمانا، تو ان کا ایمان زیادہ ہو گیا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ فَزَادَتْهُمْ، تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں ایمانا، ایمان میں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی، جب کوئی حکم نازل ہوتا تھا، اب دیکھیے ہم اکثر بات ہوتی ہے نا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ ایمان کا لیول جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ کبھی ہمارا ایمان اتنا ہائی لیول پہ ہوتا ہے کہ ہم ہر نیکی کرنے کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایک لالچ ہو جاتا ہے کہ ہائے مجھے موقع ملے میں یہ کروں، مجھے موقع ملے، اور کبھی ہم اتنے ڈاؤن ہوتے ہیں، کبھی پریشانیاں، کبھی اموشنلی ہم کسی چیز سے ہرٹ ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں بھی جانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، بس کہتے ہیں کہ نہیں بس میں چپ کر کے بیٹھی رہوں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک صحابی تھے حنظلہ، کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اٹھ کے گھر گئے اور گھر جا کے اپنے بیوی بچوں میں جیسے بیٹھے بات کر رہے تھے، کھانا وانا کھا رہے تھے، اچانک ان کو یہ احساس ہوا کہ جب میں رسول اللہ کی محفل میں بیٹھا تھا تو میرا تو ایمان کا اتنا ہائیسٹ لیول تھا، اب میں گھر آئے ہوں تو میں تو بھول ہی گیا ہوں، میں تو بیوی بچوں میں اور اس چیزوں میں لگ گیا ہوں۔ صحابی تھے نا، تو کہتے ہیں کہ فوراً اپنے جوتے پہنے اور بھاگے مسجد نبوی کی طرف، اور راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملے۔ انہوں نے کہا حنظلہ کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ کیسی بات کر رہے ہو حنظلہ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو جب ایسے محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں میرا تو ایمان کا لیول اتنا کہ میں یہ کر دوں گا، یہ کروں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گھر جاتا ہوں تو میرا ایمان کا وہ لیول ہی نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حنظلہ میری بھی یہی حالت ہوتی ہے، چلو ہم رسول اللہ سے پوچھتے ہیں۔ دونوں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کے پوچھا کہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم گھر جاتے ہیں تو وہ حالت نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ اگر تمہاری یہی حالت رہتی جو اس میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھی تو راستے میں فرشتے تمہارے ساتھ ہاتھ ملاتے، بستروں پہ تمہارے فرشتے تمہارے ساتھ ہاتھ ملاتے۔ ایمان کا لیول گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، جب وہ لیول گھٹتا ہے تو تم نے اس کو کیسے بڑھانا ہے، پھر سے اپنے آپ کو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا نا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں نا، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، مینس کہ جب قرآن پڑھو، عمل کرو تو تمہارا ایمان کا لیول بڑھتا جائے گا۔ جب بھی آپ ڈاؤن فیل کرتے ہیں نا، اب تو اتنی آسانیاں ہمارے فون میں قرآن پاک کا ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، آپ اپنی ایک سکرین کھول دیں، لیٹے ہوئے ہیں کسی بھی حالت میں آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سکون دے دیتے ہیں، ایک دم سے آپ کو ہمت آنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب سورہ نازل ہوتی ہے تو منافق جو ہے ان کا ایمان کم ہوتا ہے لیکن مومن کا ایمان اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ حضرت عمر کی بات آپ یاد کریں
کہ ایک یہودی نے ان کو کہا تھا نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، جس دن یہ آیا نازل ہوئی تھی کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیا ہم پہ نازل ہوتی تو ہم تو عید مناتے اس دن. تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ تم تو ایک عید مناتے نا، ہم نے دو دو عیدیں منائی تھی. کیونکہ حضرت عمر نے کہا مجھے یاد ہے کہ جب یہ آیا نازل ہوئی تھی ہم عرفہ کے میدان میں تھے، جمعے کا دن تھا اور وہ عید کا بھی دن تھا، اور وہ جمعہ بھی عید ہوتا ہے نا، اور جمعے کا بھی دن تھا، ہم نے تو دو دو عیدیں منائی تھی. تو مومن جو ہے وہ تو خوشیاں مناتے ہیں جب وہ قرآن پاک کا کوئی حکم دیکھتے ہیں، ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہائے اب یہ بھی کرنا ہے، ہائے اب یہ بھی کرنا ہے، ایسے نہیں ہوتا. وہ اتنے خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھیں مجھے اپنے آنیسٹلی بعض اسٹوڈنٹ کے جب میسیجز ملتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دل چاہتا ہے میں سامنے ہونا تو بس میں ان کو پتہ نہیں کیا کروں، کہ روتے ہوئے میسیج آتے ہیں کہ سازا پہلے ہم انتظار کرتے تھے، اچھا ٹی وی کا اگلی قسط کب آ رہی ہے، تو یہ چیز کب ہو رہی ہے، اب سارا وقت انتظار ہوتا ہے اگلی کلاس کا لیسن کب آئے گا، اگلی کلاس کا ہائے تھوڑے سے اور آیات زیادہ کر دینا. آنیسٹلی اتنی دفعہ مجھے آپ لوگوں کے میسیج ملتے ہیں، لیکن پھر میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں، ہماری کلاس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، کچھ چھوٹے بچوں والے بھی ہیں، ہر ایک کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سبق نہیں یاد کر سکتے. تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سب کے ساتھ چلتے ہیں. تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں. ان کو جب سمجھ آتی ہے قرآن ان کی زندگی میں کھلتا ہے تو ان کی زندگیاں ایک اور لیول پہ چلی جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 125 میں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے نا، جن کے دل ہی بیمار ہیں، فَزَادَتْهُ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو زیادہ کر دیا کس نے، اس قرآن نے، ان آیات نے. وہ کہا نا فصورت نازل ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو محفل میں بیٹھے ہوئے قرآن ہی سن رہے تھے نا، تو ایسے جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کے رجس، ان کا جو گندگی ہے نا، اس میں ان کی گندگی میں اور اضافہ ہو گیا. اب ہم سوچیں ہیں قرآن کیسے گندگی میں اضافہ کر گیا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپل وحی کی کس کے ساتھ دی تھی کہ وحی جو ہے وہ بارش کی طرح ہے. بارش تو ایک ہی طرح کی آسمان سے آتی ہے، ایک ہی طرح کی بارش نیچے نازل ہوتی ہے. اب اگر ایک ایسی زمین پہ بارش برستی ہے تو وہاں سے پھول اگتے ہیں، وہاں پہ پھل نکلتے ہیں، وہاں پہ بہار آتی ہے. اور وہی بارش جب ایک گندگی کے اوپر آتی ہے، کہیں پہ بہت کوڑے کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بارش کا پانی ہوگا تو ایک دم سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے نا. اگر ایسے مٹی کا ایک کوئی ڈھیر کہیں پہ پڑا ہوا ہے اور وہاں پہ دلدل سی ہے تو وہاں پہ بارش ہوگی تو وہ اور گندا ہوگا. تو اگر اندر یہاں پہ گند ہے نا تو کوئی قرآن بھی فائدہ نہیں دے گا یہاں سے. اسی لیے کہتے ہیں قرآن دل کی شفا ہے. اپنے سب سے پہلے اپنے اندر صفائی کریں. اگر ہم ملا جلا رکھیں گے نا کہ نہیں جی یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے تو اثر نہیں ہوتا. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جب نہیں پتا تھا تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاف کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ توبہ کر لو میں معاف کر دوں گا، رائٹ؟ کتنی دفعہ ہم نے پڑھا ہے. لیکن جانتے بوجھتے جب ہمیں پتہ ہے کہ ایسی، کیونکہ ہماری زندگیوں میں 24 گھنٹے ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس میں ہم نے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں. اب میں ابھی کل تھا، آج کا منڈے ہے نا، سیٹرڈے کو میں نے درس پہ تھی کیونکہ میری دوست ہے، اس کے بیٹے کی شادی تھی تو وہاں پہ میں گئی تھی. پہلے میں نے ان کو یہی پوچھا تھا، میں نے کہا دیکھیں درس کے بعد یوزلی اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ فوراً ہی ڈانس وانس شروع کر دیتے ہیں جی، مہندیاں یا پھر مائیوں کے نام سے کہ چلو لڑکا لڑکی ڈانس کریں گے. اگر آپ نے ایسا کچھ فنکشن کرنا ہے تو آئی ایم ناٹ کمنگ فار دا درس، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آئی ول کم. تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں اٹس اونلی فار لیڈیز ہے، تو ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا دیکھیں ابھی کیونکہ اتنا کامن چیزیں جب ہو جاتی ہے نا، جب کامن چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ دس از اے پارٹ آف آور لائف، کیونکہ امی بھی یہ کری تھیں تو ہم نے دیکھا کہ محلے میں سارے لوگ بھی ایسے کر رہے، تو میری دوست بھی ایسے کر رہی ہیں، تو میرا ہر کوئی تو ایسے کر رہا ہے، تو اتنا بڑا گناہ ہوتا تو کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اگر ہمیں پتا ہو، جب ہمیں پتا لگتا ہے تو پھر اگر کوئی بھی جیسے داعیے دین اب کہیں پہ بات کریں تو اگر تھوڑی سی ان کو مشکل بات لگتی ہے، ٹف بات لگتی ہے، تو دوسرے لوگ تو غصے سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہو گئی ہے. تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا دیکھیں کیونکہ قرآن سامنے کھلا ہوا ہے. اب میں یہ بات جو کر رہی ہوں فی قلوبہم مرض کی، کہ اندر سے صفائی کرنی ہے تو ہم نے گندگی کو نکالنا ہے نا. جتنی حرام، جتنی غلط چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں صرف ایک پور کی اللہ نے حرام کر دیا، باقی تو کوئی چیزیں نہیں ہے، ایسے کچھ نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزیں، خون حرام ہے،
वो तो खाने पीने की 4-5 चीज़ों का हमें पक्का पता है, अच्छा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, बाकी चीज़ें हमें नहीं याद रहती हैं, हम भूल जाते हैं। सूरत अल राफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, कि तुम्हारे रब ने बेहयाई फहाशी को हराम किया, जो तुम ज़ाहिरी तौर पे करते हो और जो तुम छुप के करते हो। वो नहीं याद रहता, बिल्कुल भूल जाते हैं, और कोई याद भी नहीं कराता ना डर के मारे। तो ये चीज़ें हमें अपने, मैं हर दफ़ा आपको याद ये कराती हूँ कि देखिए कोई भी ऐसी चीज़ होती है फैमिली में, देखिए ज़िंदगी में खुशियाँ और मौत, गम सब साथ लगे हुए हैं। हमें ये देखना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था, वो खुशियाँ कैसे मनाते थे, वो गम कैसे मनाते थे। हम जब हदों से निकलते हैं ना, और फिर उन घरों में रहमतें नहीं आती हैं डेफिनेटली, जहाँ पे हराम हो रहा है, वो नया बच्चे को जब हम रुखसत कर रहे हैं खुशियों के साथ अपनी तरह से, वहाँ पे बरकतें कहाँ से आएंगी। फिर हम रोते हैं, घर टूट रहे हैं, फिर हम रोते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई है। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें करेज भी दे। हम जानते हैं लेकिन कई दफ़ा हिम्मत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हम शायद उसको प्रायोरिटी नहीं समझते, या आई डोंट नो, कुछ ना तो गड़बड़ है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहम करे हम सबके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया फ़ी कुलूबिहिम मरदन फ़ज़ादहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी नजासत में और ज़्यादा नजासत को बढ़ा दिया, क्योंकि उनके अंदर ही खैर नहीं थी। वह मातू, और वो मरे इस हाल में, वह हम काफिरून, के वो काफिर ही थे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अवला यरौना, क्या नहीं वो देखते, अन्नहुम युफ्तनूना, कि वो आजमाए जाते हैं, फी कुल्ली आमिन, हर साल, मर्रतन और मर्रतैन, एक मरतबा या 2 मरतबा, सुम्मा, फिर ला यतूबूना वला हुम यज़क्करून, कि वो नहीं तौबा करते और वो नसीहत नहीं लेते। अब ये इतनी प्यारी मुझे आया लगी, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना कि मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मेरे ऊपर क्यों मुसीबत आ रही है, मेरे ऊपर ही क्यों ऐसे हो रहा है। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी प्यारी बात बता दी कि क्यों, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्योंकि हम मोहब्बत करते हैं ना, हर इंसान से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हालांकि वो गलत कर रहे हैं, इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि उन पे 1 या 2 मरतबा साल में मुसीबत आती है। क्यों आती है? ताकि वो तौबा कर लें। कितनी प्यारी बात है कि वो तौबा कर ले, वो तौबा ही नहीं करते हैं और वो नसीहत ही नहीं पकड़ते, तो इस वजह से उनके ऊपर मुसीबत आती है। हज़रत अली से किसी ने पूछा था कि मुसीबत में और आजमाइश में क्या फ़र्क है। हज़रत अली ने फरमाया था कि मुसीबत कट जाती है। मुसीबत वो होती है कि जब इंसान के ऊपर मुसीबत वो होती है कि जब इंसान के ऊपर जब मुश्किल वक्त आता है ना, तो इंसान अल्लाह से दूर हो जाए तो वो मुसीबत है, और जब वो मुश्किल वक्त आता है और इंसान अल्लाह के करीब हो जाए वो आजमाइश है। मैंने शुरू में आपको उलट थोड़ा सा बता दिया था कि मुसीबत कटती नहीं है, आजमाइश कट जाती है। आजमाइश जो होती है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का टेस्ट होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर जगह पे बयान किया कि दुनिया जो है वो इम्तिहान की जगह है। तो इम्तिहान आता है, बंदा सब्र करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसीबत, वो जो आजमाइश है ना, उसको काट देते हैं। मुसीबत चिपक जाती है, मुसीबत चिपक जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इसलिए कि तुम्हारे लोगों, मुझे क्या पड़ी है मैं तुम्हें मुसीबतों में डालूं, तुम्हारे अपने अमाल ही काफ़ी हैं जो तुम्हें बार बार मुसीबतों में डाल देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पे अपना रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया आयत नंबर 127 में, वइज़ा उन्ज़िलत सूरतुन, और जब कभी नाजिल की जाती है कोई सूरत। देखिए पहले हमने इस क्लास का आगाज़ किया था ना, उसमें भी था वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन। यहाँ पे भी वही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा से फरमा रहे हैं, वइज़ा, अल्लाहु अकबर, मा उन्ज़िलत सूरतुन, और जब भी नाजिल की जाती है कोई सूरत, नज़रा बादुहुम इला बाद, तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जो मुनाफिक बैठे होते हैं ना। अब ये देखिए, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ लगती है, क्योंकि अगर कभी आपने गौर किया होगा शायद कि जब तक हमारी ज़िंदगी में कुरान नहीं खुला था, तो कभी ऐसा होता है ना कि किसी ऐसी महफिल में जहाँ पे कोई दर्स होता है या कुरान पढ़ाया जाता है, तो अक्सर लोग जो ऐसे वाले होते हैं ना, जो अल्लाह के बहुत करीब नहीं होते, वो उनका कोई दिल नहीं लग रहा होता, उनको होता है जल्दी जल्दी ख़त्म हो। अब दर्स वाले भी बोलती जा रही हैं, अब दुआ भी इतनी लंबी है, बस करे। बाज़ लोगों का तो दिल लगा होता है ना कि हाय हमें और पता चले, और पता चले। बाज़ लोगों का ये होता है, और ये भी आपने सुना होगा कि अच्छा इनविटेशन है ना, तो मैं ज़रा लेट जाऊँगी क्योंकि इतना लंबी बात होती है। तो ये वाली आयत पढ़ते हुए ना मेरे ज़हन में ऐसी सारी बात आ रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखे वो अंदर के जो होते हैं ना दिल के ख्यालात, वो एक एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खोद खोद के जैसे बाहर निकालते हैं ना, कि देखो ये करते हैं, ये होता है, ये होता है। कि वाइज़ा
माँ उनजिला सूरतुन, जब कभी नाजिल की जाती है कोई सूरत, नाज़रा बादहुम इला बाद, तो देखता है बाज बाज की तरफ, हल यराकुम मिन अहदिन, कि क्या देख रहा है तुम्हें कोई और, मतलब एक दूसरे को आंखों से इशारे नहीं जैसे करते कि कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा, तो फिर क्या कहते हैं, सुम्मा, फिर सुमन सरफू, तो फिर वो खिसक जाते हैं। मतलब एक दूसरे को देखते हैं ना, कोई नहीं देख रहा, चल बाहर चलते हैं यार, ये तो चुप ही नहीं हो रहे, थोड़ी देर ज़रा पानी शानी पीते हैं, बाहर बैठ के गप्पे मारते हैं, उतनी देर ख़त्म होगा, ये क्लास ख़त्म होगी तो आ जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सरफ अल्लाह कलूबहुम, अल्लाह उनके दिल फेर देता है, बे अन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, इस वजह से ये लोग अक्ल ही नहीं रखते, ये समझ ही नहीं रखते हैं। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं कहती हूँ इसीलिए दुआ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखाई कि दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें दीन की समझ अता कर। और फिर या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिल को अपने दीन पर मजबूत कर दे। अल्लाह अकबर, बहुत मांगा करे ये दुआ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो हमें सारी दुआएं सिखाई ना। तो अब देखिए कि, और मैं हदायत का देख रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्ज़ी, वो हदायत बस अल्लाह की मर्ज़ी है, हदायत नहीं मिलती तो अब क्या करे बंदा, बस उससे दुआ करो अल्लाह हदायत दे दे, ऊपर ऊपर से बात कर रहे होते हैं। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कुल ए नबी कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशा, कि अल्लाह जिसे चाहता है उसको गुमराह कर देता है। और हमारे ज़हन में आता है कि अच्छा अल्लाह क्यों गुमराह कर रहे हैं ना, वो बंदा तो पता नहीं उसका मतलब क्या कसूर है। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, व यहदी इलैही, और हदायत देते हैं, इलैही अपनी तरफ, मन अनाब, जो रुजू करता है। हदायत ऐसे नहीं मिलती है कि बस ऐसे ही बस मुंह से बोल दिया, कि हम कहते हैं ना कि नमाज में, हर नमाज में हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, क्यों हदायत नहीं मिल रही फलां को, फिर भी देखो सारे वो काम ऐसे करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए ये वो हालत है जब दिल बदलते हैं ना, और दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं।